السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے نا، یہ اردو ادب کی جو سب سے مشہور صنف سخن ہے، جی ہاں، جسے ہم غزل کہتے ہیں، اردو کی آبرو کہا ہے اس کو۔ غزل آج پڑھنے والے ہیں، اور اس غزل کے جو شاعر ہیں وہ ہیں شیخ محمد ابراہیم ذوق۔ ذوق نام اگر آپ کو یاد آ رہا ہو، آپ نے سنا ہوگا بے تکلفی سبق میں، جی ہاں، جن کو یاد آ گیا کہ کہنے کو تو ذوق فرما گئے کہ کیا کہا تھا کہ آرام میں ہے وہ جو تکلف نہیں کرتا، یعنی تکلف کے اوپر ان کا شعر تھا۔ یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ ذوق کا جو اصل نام ہے وہ شیخ محمد ابراہیم ہے، تو پھر یہ ذوق کیا ہے؟ یہ جو ذوق ہے یہ ان کا تخلص ہے۔ آپ جانتے ہیں شاعر غزل میں جس نام کا استعمال کرتا ہے، شاعری میں وہ جس نام کا استعمال کرتا ہے، خاص طور پہ غزل میں، وہ اس کا تخلص کہلاتا ہے۔ وہ اس کا نام نہیں ہوتا لیکن نام کا حصہ بن جاتا ہے، پھر وہ اس نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ جیسے آپ غالب کو جانتے ہیں، غالب ان کا تخلص ہے، ان کا نام ہے مرزا اسد اللہ خاں، پھر انہوں نے اپنے نام میں غالب جوڑ لیا اور اپنی غزلوں میں غالب لفظ کو استعمال کیا۔ جی ہاں، کہ ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں ایک میر بھی تھا۔ خیر، تو شیخ محمد ابراہیم ذوق دہلی میں پیدا ہوئے۔ بہادر شاہ ظفر جو آپ 1857 کے قریب میں جو بالکل بادشاہ رہے ہیں دہلی پر جو تھے، جنہیں انگریزوں نے گرفتار کر کے رنگون بھیج دیا تھا، وہیں ان کی موت ہوئی تھی، یہ ان کے دربار میں بہت بڑے شاعر تھے، بلکہ ان کے استاد رہے ہیں۔ یعنی بہادر شاہ ظفر خود شاعر تھے اور ان سے اپنی شاعری پر اصلاح لیتے تھے، ان کو دکھاتے تھے اپنی غزلیں، اپنی نظمیں وغیرہ جو وہ لکھا کرتے تھے۔ انہیں بادشاہ سلامت نے 2 خطاب دیے تھے، ملک الشعراء، کیا نام ہے؟ جی ہاں، ملک الشعراء۔ ملک جو ہے عربی میں بادشاہ کو کہتے ہیں، شعراء شاعر کی جمع ہے، یعنی شاعروں کا بادشاہ۔ جی ہاں، اور اسی طرح دوسرا خطاب دیا خاقانی ہند، ہندوستان کا خاقانی۔ خاقانی کون ہے؟ خاقانی اصل میں ایران کا قصیدے کے بہت بڑے شاعر تھے۔ کس کے؟ قصیدہ۔ جی ہاں، قصیدہ کیا ہوتا ہے بچوں؟ جی ہاں، دیکھیں، جس قصیدہ اس صنف سخن کو کہتے ہیں، غزل کی ہی طرح ہوتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اس میں کسی شخص کی، بادشاہ کی ہو یا کسی انسان کی ہو، تعریف بیان کی جاتی ہے عام طور پر۔ تو ایسی غزل یا ایسی شاعری جس میں ہم تعریف بیان کرتے ہیں کسی کی، وہ قصیدہ کہلاتا ہے۔ تو خاقانی جو ہے وہ قصیدے کا بہت بڑا شاعر رہا ہے۔ شیخ محمد ابراہیم ذوق بھی قصیدے کے بہت بڑے شاعر تھے، اصل میدان ان کا قصیدہ ہے، اسی لیے ان کو یہ خطاب بھی ملا تھا۔ آئیے اب ہم سیدھا غزل پر چلتے ہیں۔ غزل پہ آپ دیکھیں گے تو آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ اس غزل کا کوئی نام آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ جی ہاں، صرف کیا لکھا ہے اوپر؟ غزل لکھا ہوا ہے، جبکہ آپ کو یاد ہوگا نیکی اور بدی آپ نے پڑھا تو اس کا نام تھا۔ نظم کا ایک نام ہوتا ہے، پوری کی پوری نظم پھر اسی موضوع پر ہوتی ہے، اس کا نام اس کا ایک طرح سے موضوع ہوتا ہے، ٹاپک، ایک طرح سے کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ نظم کس بارے میں ہے۔ تو آپ نے جب دیکھا کہ نذیر اکبر آبادی کی نظم نیکی اور بدی، جو غالباً تیسرا سبق ہے، تو آپ نے دیکھا کہ اس میں ساری باتیں نیکی اور بدی پر کی گئی ہیں۔ تو نظم پوری کی پوری نظم کا ایک موضوع ہوتا ہے، غزل میں ایسا نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، غزل کے بارے میں بہت اہم بات بتانے چلا ہوں کہ غزل میں ایسا نہیں ہوتا کہ پوری کی پوری غزل ایک ہی موضوع پر ہو، بلکہ کیا ہوتا ہے، غزل کا ہر شعر، عام طور پر غزل کا ہر شعر، جی ہاں، ہر شعر موضوع کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے، میننگ کے اعتبار سے مکمل ہوتا ہے۔ اس شعر کو سمجھنے کے لیے اگلے شعر کو یا پچھلے شعر کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ نظم میں کیا ہوتا ہے، پوری کی پوری نظم مل کر ایک موضوع پر مکمل بیان دیتی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں، صرف اگر میں اس سطر کی بات کروں، اس لائن کی بات کروں، تو اسے مصرع کہیں گے۔ ایک سطر کی، ایک لائن کی مصرع کہیں گے۔ جب اس میں دوسری لائن، یہ دوسری سطر مل جائے گی تو یہ شعر مکمل ہو جائے گا۔ 2 مصروں سے ایک شعر مل کر بنتا ہے۔ تو کیا ہے؟ پہلا شعر ہے کہ لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے، نہ اپنی خوشی چلے۔ آگے کہتے ہیں ہو عمر خضر بھی تو کہیں گے بوقت مرگ، ہم کیا رہے یہاں، ابھی آئے ابھی چلے۔ آگے ہم سے بھی اس بساط پہ کم ہوں گے بدقمار، جو چال ہم چلے سو نہایت بری چلے۔ بہتر تو ہے یہی کہ نہ دنیا سے دل لگے،
پر کیا کریں جو کام نہ بے دل لگی چلے، نازاں نہ ہو خرد پہ، جو ہونا ہے ہو وہی، دانشوری دانش تیری نہ کچھ میری دانشوری چلے۔ شاعر کا نام لکھا ہے شیخ محمد ابراہیم ذوق۔ غزل کو سمجھنے سے پہلے، اس غزل کے مفہوم کو، معنی کو سمجھنے سے پہلے کچھ اہم باتیں سمجھتے ہیں۔ آپ ہر شعر کے دوسرے مصرے کے آخر میں آپ کو چلے 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 نظر آ رہا ہے، ایک جیسا لفظ ہے، جی ہاں۔ تو یہ جو دوسرے مصرے میں چلے 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 کا استعمال ہوا ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ردیف کہتے ہیں۔ بتاؤ ذرا، ریپیٹ کرو، دہراؤ میرے ساتھ، اسے ہم ردیف کہتے ہیں۔ دوسرے مصرے میں جو ایک جیسے لفظوں کا استعمال ہوتا ہے، چلے 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 جس طرح یہاں ہے، اسی طرح مان لو ہوتا آیا 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 آیا، گیا 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 گیا، اس طرح کا کوئی بھی لفظ ہوتا بار بار دہرایا جائے، اسے کہتے ہیں ردیف۔ ردیف سے پہلے دیکھتے ہیں، ردیف چلے ہے، اس سے پہلے دیکھیے کیا ہے۔ پہلے دوسرے مصرے میں دیکھیے، یعنی پہلے شعر کے دوسرے مصرے میں خوشی، پھر کیا ہے؟ ابھی، پھر کیا ہے؟ بری، پھر کیا ہے؟ لگی۔ آپ نے دیکھا یہ ہم آواز لفظ ہیں، ان کی آواز ایک جیسی ہے، خوشی، ابھی، بری، لگی۔ انگلش میں رائمنگ ورڈز بولتے ہیں، اردو میں بھی ان کے لیے ایک نام ہے، قافیہ، جی ہاں۔ تو ردیف سے پہلے جو یہ ہم آواز لفظوں کا استعمال ہے دوسرے مصرے میں، وہ قافیہ ہوتا ہے، جی ہاں۔ سمجھ گئے اتنی بات؟ اب ایک اور بات دیکھ لیتے ہیں۔ غزل کا جو پہلا شعر ہے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے، پہلے شعر کو ہم مطلع کہتے ہیں، میم طام لام عین، مطلع، طلوع ہونا۔ سورج طلوع ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے، ابھرتا ہے، یہاں سے غزل شروع ہو رہی ہے، یہ مطلع کہلاتا ہے۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ اس کے دونوں مصرے کہاں ہیں؟ دونوں مصرے، پہلا مصرع، دوسرا مصرع ہم قافیہ ہوتے ہیں، جی ہاں، یعنی ان دونوں مصروں میں ایک ہی قافیے کا استعمال ہوتا ہے، ہم آواز لفظوں کا استعمال ہوتا ہے۔ آپ اس پہلے مصرے میں اگر آپ کو دیکھیں گے، چلی ہے نا، ردیف چلے ہے، اس سے پہلے چلی، پھر یہاں خوشی، تو چلی کے ہی وزن پر خوشی آیا، ایک ہی جیسے آواز کے لفظ ہیں دونوں۔ تو غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، دونوں مصروں میں ان لفظوں کا استعمال ہوتا ہے، دونوں مصروں میں ایک ایک لفظ ایسا ہوتا ہے جو ایک دوسرے کے ہم آواز ہوتے ہیں، آواز ایک جیسی ہوتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دوسرے شعر میں آپ یہ چیز نہیں دیکھیں گے، یہاں دیکھیے وقت لکھا ہوا ہے، یہاں ابھی لکھا ہوا ہے، یہاں دیکھیے ہوں گے بدقمار، یہاں بری، یعنی بری کے ہم وزن پر یہاں کوئی لفظ نہیں ہے، ابھی کے وزن پر یہاں کوئی لفظ نہیں ہے، لگی کے وزن پر یہاں کوئی لفظ نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ غزل کے صرف پہلے شعر میں ہوتا ہے کہ دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں، پہلے شعر کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہر دوسرے مصرے میں قافیے کو دہرایا جاتا ہے، خوشی، ابھی، بری، لگی، جی ہاں۔ پھر یہ ہر مصرے میں نہیں ہوتا، صرف دوسرے مصرے میں ہوتا ہے۔ پہلے شعر کے بعد ہم قافیہ جو ہوتا ہے وہ صرف دوسرے مصرے میں ہوتا ہے۔ اچھا، ردیف چلے 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 ایک جیسا لفظ ہے، اس کا ہونا غزل میں ضروری نہیں ہے۔ عام طور پہ غزلوں میں ردیف ہوتی ہے مگر ضروری نہیں ہے، لیکن قافیہ ضرور ہوتا ہے، جی ہاں۔ اب غزل کا مطلب سمجھنے کی طرف چلتے ہیں۔ امتحان میں آپ سے لکھنے کو آتا ہے کہ غزل کی تشریح کیجیے، اور کہتے ہیں کہ سیاق و سباق کے ساتھ کیجیے۔ سین یا الف قاف سیاق و سباق کیا ہے؟ جی ہاں، اس میں کرنا کیا ہوتا ہے؟ ہمیں یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ غزل کس شاعر کی ہے۔ سیاق و سباق آپ جب ایگزام میں یا جب بھی آپ سے لکھنے کو کہا جائے گا، آپ پہلے یہ ہیڈنگ ڈالیں گے، کوئی ایک شعر دیا گیا ہے، مان لیجئے کہا گیا اس کی تشریح لکھیے، آپ سیاق و سباق ہیڈنگ ڈالیں اور پھر لکھیں کہ یہ شعر شیخ محمد ابراہیم ذوق کی غزل سے لیا گیا ہے، جی ہاں۔ بس اتنا سا سیاق و سباق ہو گیا۔ اس کے بعد آپ تشریح لکھیں گے، مطلب لکھیں گے۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیں، ہر ایک شعر کے ایک سے زیادہ ممکنہ پاسبل مطلب ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا سا الگ، جو میں سمجھاؤں اس سے تھوڑا سا الگ آپ کو مطلب سمجھ آ رہا ہو، تو ایسا ممکن ہے، غزل کے شعر کے ایک سے زیادہ معنی ہو سکتے ہیں۔ آئیے اب سمجھتے ہیں۔ لائی حیات کہتے ہیں، حیات کہتے ہیں زندگی کو، قضا کہتے ہیں موت کو یا حکم ربی کو، خدا کے حکم کو۔ تو حیات لے کر آئی، آ گئے، قضا لے کے چلی گئی، موت لے کے چلی گئی، چلے گئے۔ انسان کا کیا ہے؟ جی ہاں،
پیدائش میں اس کا اختیار ہے، نہ موت میں اس کا اختیار ہے۔ آپ چاہیں کہ میں آج نہیں 10 سال بعد پیدا ہوتا، آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ آپ اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے، خدا پاک کی مرضی سے پیدا ہوئے، نہ ہی آپ اپنی موت کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے شاعر بڑی سچی حقیقت بیان کرتا ہے اس غزل میں، غزل کے شعر میں، مطلع میں، اور کہتا ہے کہ بھئی زندگی لے کر آ گئی، خدا نے جو زندگی دی وہ لے آئی دنیا کے اندر تو آ گئے، اور موت لے جائے گی تو چلے جائیں گے، موت لے گئی تو چلے گئے، اب اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ یہاں شاعر کا خوشی سے جو مطلب ہے وہ یہ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ بھئی نہ اپنی مرضی سے آئے، نہ آنے میں ہماری مرضی تھی، نہ آنے میں ہمارا کوئی اختیار تھا، نہ جانے میں کوئی اختیار ہے۔ خدا پاک جس وقت بلا لے گا، وقت پورا ہو جائے گا، انسان کو موت آ جاتی ہے اور وہ خدا پاک کے پاس چلا جاتا ہے، اس کی روح منتقل ہو جاتی ہے اس دنیا سے۔ تو پہلے شعر کا مطلب کہ زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے، انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ انسان نہ اپنی مرضی سے پیدا ہوتا ہے، نہ ہی اپنی مرضی سے اسے موت آتی ہے، اسی لیے خودکشی کرنا جائز نہیں، کیونکہ موت خدا پاک کا حق ہے، خدا پاک کی دی ہوئی زندگی ہے، صرف وہ ہی لے سکتا ہے۔ تو لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ اس دنیا میں آئے زندگی لے آئی آ گئے۔ آگے دیکھیے اگلا شعر، ہو عمر خضر بھی تو کہیں گے بوقت مرگ، خضر علیہ السلام، خضر نام استعمال ہوا ہے، عمر خضر، خضر کی عمر، جی ہاں زیر ہوتا ہے جب پہلے لفظ کے نیچے تو بعد والے لفظ سے ترجمہ کرتے ہیں، عمر خضر، خضر کی عمر۔ اسی طرح وقت مرگ، وقت مرگ، مرگ مطلب موت، فارسی کا لفظ ہے وقت مرگ، موت کے وقت، بوقت مرگ، موت کے وقت پر، یعنی ہو عمر خضر بھی تو کہیں گے بوقت مرگ، ہم کیا رہے یہاں ابھی آئے ابھی چلے۔ خضر علیہ السلام کی مانا جاتا ہے کہ بہت لمبی عمر اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی اور وہ بھٹکے ہوئوں کو راستہ بتاتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قرآن پاک میں ملتا ہے ان کے سوال جواب، سورہ کہف میں آپ ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ ان کے بارے میں معلوم ہوگا۔ تو شاعر بڑی خوبصورتی سے کہہ رہا ہے کہ بھئی اگر خضر جیسی عمر یعنی لمبی عمر بھی مل جائے، یعنی بہت لمبی عمر بھی انسان کو مل جائے، تو موت کے وقت بوقت مرگ کیا کہے گا، ہم کیا رہے یہاں ابھی آئے ابھی چلے۔ زندگی کتنی لمبی مل جائے، 100 سال، 150 سال، 200 سال، لیکن جس دن موت کا وقت آئے گا انسان یہی کہے گا کہ بھئی مجھے پتہ نہیں چلا یہ 150 سال 200 سال کہاں چلے گئے۔ موت کے وقت تو ایسا لگے گا کہ بس ابھی آیا تھا۔ جی ہاں، کوئی شخص مرنا نہیں چاہتا، جنت میں جانا سب چاہتے ہیں لیکن جنت میں بغیر مرے نہیں جا سکتے، جنت جیسے کام بھی کرنے ہوں گے، لیکن موت سے ہر انسان فطرتی طور پر تھوڑا کتراتا ہے، حالانکہ موت تو اللہ تعالیٰ سے اس کے پاس جانے کا ذریعہ ہے۔ تو اگر شعر میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خضر جیسی عمر یعنی بہت لمبی عمر بھی مل جائے انسان کو تو موت کے وقت یہی کہے گا کہ بس ابھی آئے تھے ابھی چلے گئے، پتہ نہیں چلا کب یہ عمر گزر گئی، پتہ نہیں چلا۔ آپ دیکھ ہی رہے ہیں وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے۔ یعنی انسان کی جو ہوس ہے نا دنیا میں رہنے کی، گویا کہ وہ عام طور پر اتنی ہے کہ وہ بہت زیادہ زندہ رہے تب بھی یہ سوچتا ہے نہیں یار ابھی اور ابھی اور ابھی اور۔ آگے کہتے ہیں ہم سے بھی اس بساط پہ کم ہوں گے بدقمار، جو چال ہم چلے سو نہایت بری چلے۔ بساط عام طور پہ نا شطرنج ایک کھیل ہوتا ہے، اس کی جو چوسر ہوتی ہے وہ جو لکڑی کا بنا ہوتا ہے نا اسے بساط کہتے ہیں۔ اگر زندگی کی بساط کی بات کریں یعنی زندگی کا میدان، تو یہاں ایک اور دیکھ لیتے ہیں، بدقمار مطلب بہت بری چال چلنے والا، یعنی بدقمار جو ایسا کھیلنے والا ہو جس کو کھیلنا نہ آتا ہو، جو بہت برا کھیلتا ہو۔ تو کہتے ہیں کہ اس بساط پر شطرنج کی مثال لے کے کہتا ہے شاعر کہ اس بساط پر یعنی مان لیجئے اس دنیا پر ہمارے جیسے بدقمار نہیں ہیں، ہمارے جیسے بری چال چلنے والے نہیں ہیں۔ شاعر اپنی ایک طرح سے برائی کر کے یوں کہنا چاہتا ہے کہ دنیا کے معاملے میں ہم اتنے زیادہ مطلب لاپرواہ ہیں۔ شاعر اپنے آپ کو کہتا ہے کہ جو چال ہم چلے سو نہایت بری چلے، ہم نے تو جو چال چلی ہر چال ہماری بہت بری نکلی۔ آپ اس کو اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو کام کرنے کی کوشش کی دنیا کے اندر ہم وہ اچھے سے نہیں کر پائے۔ شاعر اصل میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس میدان میں، اس زمین پر ہم نے جو کچھ کرنا چاہا، بہت کچھ سوچا کرنے کا، لیکن جو چال ہم چلے، جو چلنا چاہا، جو کرنا چاہا، ہم بہت نہایت بری چلے۔ یعنی جیسا ہم نے مقصد بنایا
وہ ہم نہ کر سکے۔ شاعر اپنے آپ کو کہتا ہے اس شعر میں کہ ہمارے جیسے بری چال چلنے والے تو بہت کم لوگ ہوں گے، ہم تو جو چال چلے بس نہایت بری چلے، یعنی ہمیں اس دنیا میں جو ہے وہ جم نہیں سکے، ہم اس دنیا کے مطابق نہیں چل سکے، جیسے سب لوگ چل رہے تھے، جیسے سب لوگ چالاکی سے زندگی گزار رہے تھے، ہم نہیں گزار سکے، ہم تو ان کے سامنے بڑی سادہ سی بڑی بری سی چال چل بیٹھے، ان کی چالیں بڑی مضبوط ہوتی تھی، ان کی ہر چال پہ جو ہے وہ جو ہے بہت بڑے بڑے کارنامے ہو جاتے تھے، لیکن ہم تو سادہ عقل لوگ، ہم سے یہ نہیں ہوا۔ شاعر اپنے آپ کو جو ہے بہت یہاں اپنی ایک طرح سے معصومیت ظاہر کر رہا ہے، اور اس دنیا کے بارے میں اس کا کیا رویہ رہا، اس دنیا میں وہ کس طرح اوروں کی طرح چالاکی نہ کر سکا، اس کا ذکر کر رہا ہے۔ بہتر تو ہے یہی کہ نہ دنیا سے دل لگے، پر کیا کریں جو کام نہ بے دل لگی چلے۔ اس غزل کا بہت بہترین شعر ہے، سب سے بہترین شعر ہے۔ کہتے ہیں کہ اچھی بات تو یہی ہے کہ اس دنیا میں دل نہیں لگنا چاہیے۔ اس دنیا میں جس کا دل لگ جاتا ہے دنیا اس کو بڑا تنگ کرتی ہے، جو دنیا کے جتنا زیادہ قریب جاتا ہے اتنا زیادہ پریشان نظر آتا ہے۔ جی ہاں، دنیا میں زیب و زینت، اتنی رونقیں ہیں، ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ اپنی طرف کھینچتی ہیں انسان کو، اور انسان کھنچتا چلا جاتا ہے، دلدل کی طرح پھنستا چلا جاتا ہے۔ ابھی ایک گاڑی لایا تھا دوسرے کی خواہش، ابھی ایک فون لیا تھا دوسرے کی خواہش ہو گئی۔ تو دنیا ایسی ہے کہ اسی لیے شاعر کہہ رہا ہے بھائی بہتر تو یہی ہے کہ اس دنیا میں دل نہیں لگنا چاہیے، انسان یہاں کام کرے جیے لیکن دل کو نہ لگائے۔ دل لگا بیٹھتا ہے نا ایک بار اس دنیا سے، دنیا کی چیزوں سے، دنیا کی مال دولت عزت وغیرہ وغیرہ چیزوں سے، تو بڑی تکلیف پہنچتی ہے جب وہ چیزیں ہاتھ سے چھوٹتی ہیں، خواہش پوری نہیں ہوتی۔ لیکن آگے کہتے ہیں پر کیا کریں جو کام نہ بے دل لگی چلے۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بغیر اگر بالکل ہی دل نہ لگایا جائے تو بھی تو کام نہیں چلے گا، یعنی دنیا کے کام کچھ حد تک تو کرنے ہی پڑیں گے۔ یہی بات ہے۔ دیکھیں ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ دنیا سے پوری طرح دل ہٹا لیا جائے، نہیں، کچھ نہ کچھ کام کرنے پڑیں گے، دنیا میں محنت بھی کرنی پڑے گی، دنیا کی کچھ آرام کی چیزیں ہمیں میسر آئیں گی، اللہ کی نعمتیں ملیں گی، ہمیں انہیں حاصل کرنا ہے، لیکن ہاں دل اتنا نہ لگائیں کہ وہ چیزیں انہی میں کھو بیٹھیں، سب کچھ بھول جائیں، اپنا مقصد زندگی بھول جائیں، اللہ کو بھول جائیں، ہے نا، اس کا شکر کرنا بھول جائیں، اس کی عبادت بھول جائیں۔ تو کہتے ہیں بھئی شاعر اس شعر میں کیا کہنا چاہتا ہے کہ بھئی اچھی بات تو یہی ہے کہ اس دنیا سے آدمی کا دل نہیں لگنا چاہیے۔ جی ہاں، کہ دل لگا بیٹھتا ہے وہ دنیا سے، دنیا کی چیزوں سے، خوبصورتی سے، زیب و زینت سے، تو بڑا پریشان ہوتا ہے، لیکن پھر خود اپنی بات کاٹ کر کہتے ہیں بھئی لیکن کیا کریں جب بے دل لگی، بنا دل لگائے بات بنتی نہیں ہے، تو کیا کریں۔ یعنی اگر بالکل ہی دل نہ لگایا جائے تو انسان تو دنیا کا کوئی کام کر ہی نہیں سکے گا، ایک کونے میں بیٹھ جائے گا کہ نہیں مجھے دنیا کا کوئی کام نہیں کرنا، میں پہاڑوں پر جا کر رہوں گا، سب سے دور رہوں گا۔ نہیں، اس چیز سے بھی منع کیا گیا ہے۔ ہاں یہی کہا گیا ہے ہمیں اللہ کی طرف سے کہ اس دنیا میں رہو مگر اس طرح رہو جس طرح مسافر رہتا ہے، اس طرح رہو جیسے راستہ چلنے والا مسافر کہ ابھی ٹھہرا ہے اور جی ہاں ٹھہر کے پھر سے اپنی منزل کی طرف چلا جائے گا۔ تو یہاں اچھے کام کرو، نیک ارادے سے آگے بڑھو، اور دنیا میں دل اتنا لگاؤ کہ جس سے تم بھلائی کا کام کر سکو، اور اتنا دل نہ لگا بیٹھو کہ سب کچھ بھول بھال جاؤ۔ آگے کہتے ہیں نازا نہ ہو خرد پہ، جو ہونا ہے ہو وہی، دانش تیری نہ کچھ میری دانشوری چلے۔ کہ اپنی عقل پر، خرد کہتے ہیں عقل کو، عقل مندی، اپنی عقل پر نازا نہ ہو، اپنی عقل پر مت اترا، تکبر نہ کر، مت اترا، نازا نہ ہو خرد پہ۔ ارے بھائی تو اپنی عقل پر اتنا نہ اتراؤ، کیونکہ کہتے ہیں کہ جو ہونا ہے ہو وہی، اللہ کا جو حکم ہے بالآخر آخر میں وہی ہوتا ہے۔ جی ہاں، تو یہاں دنیا میں نہ تو تمہاری سمجھداری دانش تیری نہ دانشوری میری چلے، کہ نہ تو تیری سمجھداری چلے گی نہ میری سمجھداری چلے گی۔ اصل میں شاعر اس شعر میں کیا کہنا چاہتا ہے؟ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ بھئی دیکھو دنیا میں ہم بہت سارے کام جو ہے عقل لگا کر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کئی مرتبہ کیا ہوتا ہے اللہ کے حکم کے آگے، یا اللہ کا حکم ہم سوچتے ہیں ہمارے لیے یہ بہتر ہے تو ہم عقل لگا کر اس کام کو کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے ہاں اللہ کو کچھ اور منظور ہوتا ہے، تو کیا عقل دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ بہت عقل مندی سے کام لیا لیکن پھر بھی وہ کام نہیں بنا، اسی لیے صبر کرنا چاہیے، کہ یہ سمجھنا چاہیے کہ میرے لیے یہ کام بہتر نہیں تھا، میں نے کوشش کر لی اب مجھ سے نہیں ہو سکا، اور اترانا یا اترانے سے منع کیا ہے کہ یہ نہ سوچو کہ تم اپنی عقل مندی سے جو ہے سب کچھ کر بیٹھو گے، جو چاہو گے وہ کر لو گے۔
ہاں، شعر کا یہ بھی مطلب ہے کہ جو اپنی عقل سے چاہو گے کہ نہیں جی میں بڑا عقل مند ہوں، ارے میں تو منٹوں میں، میں تو سیکنڈوں میں، ارے میں کر لوں گا یہ، ارے میں کر لوں گا، یعنی لاپرواہی برت رہا ہے، پھر کہہ رہا نہیں میں بہت عقل مند ہوں اور میں اپنی عقل مندی سے اس کام کو نکال لوں گا۔ تو اپنی عقل پہ اتراؤ مت، اپنے آپ کو اتنا زیادہ یہ نہ سمجھو میرے پاس بہت عقل ہے، کیونکہ جو ہونا ہے ہوگا وہی۔ تم کتنی ہی عقل لگا لو، اگر وہ کام خدا نے لکھ دیا کہ نہیں ہونا، یا اس طرح سے نہیں ہونا جس طرح سے تم عقل لگا رہے تھے، ہاں تو وہ ہوگا اسی طرح جس طرح اللہ چاہیں گے۔ کئی مرتبہ آدمی سازش کرتا ہے، عقل لگاتا ہے، بہت سازش کرتا ہے دوسرے کو ناکام کرنے کی، لیکن نہیں ہوتا، وہ ہونا تو وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں دانش تیری نہ کچھ میری دانشوری چلے، دانشوری مطلب سمجھداری، دانش کہتے ہیں عقل کو۔ تو بھئی دنیا میں کئی موقع ایسے آئیں گے کہ جب آپ کو لگے گا کہ آپ کی عقل فیل ہو گئی۔ جی ہاں، بڑے بڑے سائنسداں ہیں، ان کی عقلیں فیل ہو جاتی ہیں، ہے نا، ڈاکٹر بہت محنت کرتے ہیں، عقل سے علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دیکھتے نہیں، آدمی پھر بھی مر جاتا ہے، جس کی موت آنی ہوتی ہے ان کا علاج رکھا رہ جاتا ہے۔ لیکن خیر ہمارا کام کوشش کرنا ہے۔ لیکن شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اپنی عقل پر اترانا نہیں چاہیے کہ ہم اپنی عقل سے جو چاہیں گے وہ کر لیں گے، نہیں ہوتا وہی ہے جو خدا کو منظور ہوتا ہے، اور خدا کے حکم کے آگے کسی کی سمجھداری نہیں چل سکتی ہے۔ کوئی کتنی سمجھداری سے اس کام کو نپٹانا چاہے، سازش کرنا چاہے، کسی کو نقصان پہنچانا چاہے یا کوئی اور کام کرنا چاہے، لیکن اللہ کے یہاں یہ ہے کہ وہ کام تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، اللہ نہیں چاہتے ہیں اس شخص کے لیے، تو وہ کام نہیں ہو سکتا۔ تو سمجھداری اس صورت میں کسی کی نہیں چلتی۔ آپ کو غزل سمجھ آئی ہوگی۔ آپ کوشش یہ کریں کہ ہر شعر کا جو ہے خود سے مطلب نکالنے کی بھی کوشش کریں اور ہر شعر کا مطلب لکھنے کی کوشش کریں۔ مجھے امید ہے آپ جو ہے آسانی کے ساتھ لکھ سکیں گے۔ جو کچھ مجھے سمجھ آیا اور جو کچھ میں نے سمجھانے کی کوشش کی، اس کے مطابق آپ اور غور کریں، اور غور و فکر کریں، اپنے آئیڈیاز لگائیں، آپ بھی بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ سوالوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں، ابھی آئے ابھی چلے سے شاعر کی کیا مراد ہے، دوسرا سوال ہے نا بھائی، دنیا میں تو کتنی لمبی زندگی گزار لو، ایسا ہی لگے گا کہ بھائی ابھی آئے تھے بس، ہے نا۔ متضاد لکھنے ہیں، حیات زندگی کو کہتے ہیں، قضا موت، خوشی غم، بہتر مرگ، مرگ یعنی موت، زندگی بری تو بڑا آسان ہے۔ عملی کام ہے، اس غزل کو یاد کریں، یاد ضرور کریں، غزل کو یاد کریں، تبھی آپ کو اچھا لگے گا، آپ سنا پائیں گے جو آپ سے سننا چاہے گا۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔